خواتین کو دی ہے. ایسے بہت سے افراد مل جائیں گے. جناب عیسیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کسے دی؟ جناب مریم. اسی طریقے سے جناب اسماعیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کسے دی؟ جناب ہاجرہ. اور ایک ذمہ داری تو بڑی مشہور ہے، جناب موسیٰ کی حفاظت اللہ نے کسے ذمہ داری دی؟ جناب آسیہ کو. فرعون کی بیوی کو دربار میں رہ کے جناب آسیہ نے جناب موسیٰ کی حفاظت فرمائی، اور اللہ نے اس حفاظت کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے فرعون کی بیوی کو نمونہ بنایا ہے مومنوں کے لیے. کس کے لیے نمونہ بنایا؟ مومنوں کے لیے. کس کی بیوی کو؟ فرعون کی بیوی کو. سکے کا دوسرا پہلو، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح. اللہ نے نوح کی بیوی کو نمونہ بنایا کافروں کے لیے. نہیں توجہ فرمائی؟ بیوی ہے کافر کی، نمونہ ہے مومنوں کے لیے. بیوی ہے نبی کی، نمونہ ہے کافروں کے لیے. یعنی اللہ نے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ یہ مت دیکھنا کون کس کا رشتہ دار ہے، یہ دیکھنا کون صاحب کردار ہے. جو صاحب کردار ہو وہی بڑا ہوتا ہے، وہی نمونہ ہوتا ہے. کس کا نمونہ بنایا؟ مومنوں کا نمونہ بنایا. کس کو بنایا؟ فرعون کی بیوی کو بنایا. کیسے بنایا؟ اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. جب آپ نے فرمایا پروردگار مجھے جنت میں ایک گھر دے دے. فرعون کی بیوی اللہ سے مانگ رہی ہے جنت میں گھر. علماء کہتے ہیں کہ اللہ آسیہ کو جنت میں گھر دے گا. کیوں دے گا؟ کس وجہ سے دے گا؟ کس لیے دے گا؟ کس سبب سے دے گا؟ کس ریزن سے دے گا؟ کون سا عمل خیر انجام دیا ہے؟ کون سی نمازیں پڑھی ہیں؟ کون سے روزے کیے ہیں؟ کون سے پیدل حج انجام دیے ہیں؟ کیا کیا ہے فرعون کی بیوی نے؟ کیا دیکھا نہیں آپ نے؟ ایک نبی کو پالا ہے. اس کا مطلب جو بھی نبی کو پالے، جو بھی نبی کو پالے، جو بھی نبی کو پالے، اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا. ایک باپ نے دو بچوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا. باپ نے بچوں سے کہا کہ بچوں دیکھو
اچھے نمبر سے ایگزام میں کامیاب ہو جانا، جو بھی مانگو گے دے دیں گے۔ دونوں بچے ایگزام میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو گئے۔ باپ نے بچوں کو کھڑا کر کے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ ایک نے کہا ابا اسکول جاتے وقت پریشانی ہوتی ہے، سائیکل دے دیجیے۔ باپ سائیکل دے گا کہ نہیں دے گا؟ ارے جسے جسے اپنے ابا پہ یقین ہو وہ تو بولو، دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا۔ دوسرے سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا ابا جو آپ کی مرضی۔ اسے کیا دے گا؟ جملہ بدلوں تاکہ کیفیت بدل جائے۔ جس نے مانگا اسے اس کی اوقات سے دے گا، جس نے نہیں مانگا اسے اپنی حیثیت سے دے گا۔ شخصیتیں ہیں دو، کردار ہے دو، وجود ہے دو۔ ایک نے موسیٰ کو پالا، ایک نے فخر موسیٰ کو پالا۔ جس نے موسیٰ کو پالا اس نے پال کے مانگ لیا جنت میں گھر۔ جس نے فخر موسیٰ کو پالا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ابو طالب کچھ مانگے، ابو طالب کچھ مانگے، ابو طالب کچھ مانگے، پوری زندگی گزر گئی، کبھی ابو طالب نے کچھ نہ مانگا۔ ہو سکتا ہے آواز کبریائی ہو، اے ابو طالب آسیہ نے موسیٰ کو پالا، تم نے فخر موسیٰ کو پالا۔ آسیہ نے موسیٰ کو پال کے مانگ لیا جنت میں گھر، تم نے فخر موسیٰ کو پال کے بھی کچھ نہ مانگا۔ جس نے مانگا اسے اس کی اوقات سے دوں گا، تم نے کچھ نہ مانگا تمہیں اپنی حیثیت سے دوں گا۔ آسیہ نے مانگا جنت میں گھر، اسے دوں گا جنت میں گھر۔ تم نے کچھ نہ مانگا تو ایسا کرنا 13 رجب پرانا میرا گھر لے جانا۔ اب اگر آپ لوگ بالکل پوری طریقے سے حاضر ہیں تو سنیے جناب زینب کی عظمت۔ بھائی جس اللہ نے عیسیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری مریم کو دی، جس اللہ نے اسماعیل کی حفاظت کی ذمہ داری ہاجرہ کو دی، جس اللہ نے موسیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری آسیہ کو دی، اسی اللہ نے امام سجاد کی حفاظت کی ذمہ داری زینب کو دی۔ اور میرا چیلنج ہے، دعویٰ ہے کہ جس زمانے میں امام سجاد ہے اسی زمانے میں اگر آسیہ بھی ہوتی، ہاجرہ بھی ہوتی، مریم بھی ہوتی، تب بھی امام سجاد کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ زینبی کو دیتا، اس لیے کہ ان عورتوں میں کسی کا باپ ولی نہیں ہے، کسی کے پاس زہرا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ کیسے حفاظت کی، کس طریقے سے حفاظت کی، کس طریقے سے سرپرستی فرمائی، کیسے حفاظت کی جناب زینب نے؟ داخل دربار ہوئی ہے، کوفے کے دربار میں داخل ہوئی ہے، خطیب یا ذاکر صرف آپ کو تاریخ کے الفاظ سنا سکتا ہے، حالات، کیفیات، جذبات محسوس کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جناب زینب داخل دربار کوفہ ہوئی نا تو ابن زیاد کو تو دیکھا بھی نہیں جیسے اس کی کوئی اوقات ہی نہ ہو، جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ ایک کونے میں جا کے بیٹھی، پوچھا ابن زیاد میں کون ہے یہ؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر پوچھا کون ہے؟ پھر کوئی جواب نہیں ملا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا کون ہے تو کسی نے کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے، علی کی بیٹی زینب۔
اس کی شرارت والی رگ پڑ گئی. اس نے سوچا کہ لاؤ ذلیل کرتے ہیں، علی کی بیٹی ہے. اس بیچارے اور کمبخت اور بدبخت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عزت اور ذلت دینا اللہ کا کام ہے، یہ بندوں کا کام نہیں ہے. اس نے سارے دربار میں نگاہیں گھما کے فخر اور تکبر اور غرور کے عالم میں کہا الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم. اللہ کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ اس نے تمہیں ذلیل کیا. جناب زینب کا جواب سنیے گا، آہستگی سے جواب سناؤں گا، مگر جس کے دل میں جتنی عقیدت جناب زینب کے لیے جلوہ گر ہے نا، اتنی طاقت سے جناب زینب کے جواب کو سلام کرے گا. جیسے ہی اس ظالم اور جابر حکمران نے کہا نا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے اور اس اللہ کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ اس نے تمہیں ذلیل کیا، جناب زینب نے اسی کے انداز میں اسی کے رخساروں پہ تماچا مارا. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے اور تمام شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے نبی کو ہم نے بھیج کر ہمیں عزتیں عطا کی ہیں. نہ بات تو اب آنے والی ہے، منظر محشر میں بدل جانا چاہیے اگر کیفیت پہنچ جائے. جناب زینب، جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے کہ جناب زینب نے ابن زیاد سے جو خطاب کیا ہے نا، نہ اس کا نام لے کر خطاب کیا ہے، نہ اس کے لقب کے ذریعے خطاب کیا ہے. جناب زینب نے کیسے خطاب کیا ہے؟ یبنا مرجانہ، او مرجانہ کے بیٹے، او مرجانہ کے بیٹے. کیفیت احساس بن کے دل تک اتر جائے نا وہ بتائیے گا. کیا کہا؟ او مرجانہ کے بیٹے. مرجانہ کون تھی؟ عرب کی مشہور عورت تھی. اس کے علاوہ ممبر سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس کا بیٹا تھا ابن زیاد. جناب زینب نے مرجانہ کے نام کے ذریعے ابن زیاد کو کیوں خطاب کیا، کس وجہ سے خطاب کیا؟ یہ بتانے کے لیے خطاب کیا ارے ہم سے عزت اور ذلت کی بات کر رہا ہے، پہلے اپنے نام کے سامنے سے اپنی ماں کا نام تو ہٹا کے دکھا. اس طریقے سے جب امام سجاد کا قتل کا فرمان سنایا ہے ابن زیاد نے قتل کر دیا تو جناب زینب سائے کی طریقے سے امام سجاد پہ آ گیا. کیفیت محسوس کیجیے گا، رحمت بن کے امام سجاد کے اوپر رحمتوں کا بادل بن کے آئی ہے جناب زینب اور امام سجاد کی حفاظت کی ہے. دنیا میں جتنے بھی خطروں سے کوئی بھی بچتا ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے بچتا ہے. رحمت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ رحمت کے معنی کیا ہے؟ ہمدردی، غم گساری، حفاظت، یہ ہے رحمت کے معنی. اور آسانی سے سمجھ جائیے رحمت کسے کہتے ہیں. میں نے کیا کیا؟ امام سجاد پر جناب زینب رحمت بنی ہوئی تھی. رحمت سمجھیے گا، کوئی بات کہنے جا رہا ہوں، کسے کہتے ہیں رحمت؟ ہمدردی، غم گساری، خطروں سے بچانا، حفاظت، یہ سب رحمت کے معنی ہے. جو انسان جہاں جس جگہ بھی، ہر کسی کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب اسے لگتا ہے کہ سامنے بالکل اندھیرا ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، بچنا ہی نہیں ہے، چلے جانا ہے، زندگی کو ختم ہو جانا ہے. اس وقت بھی اس خطرے سے جو چیز نکالتی ہے اسی کو رحمت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ رحمت. اور آسانی سے سمجھیے، مگرمچھ سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. مگرمچھ کیا کھاتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے، نان ویجیٹیرین ہوتا ہے.
گوشت کھاتا ہے. آپ کیا کھاتے ہیں؟ گوشت ہی کھاتے ہوں گے. جب گوشت کھایا جاتا ہے تو دانت میں گوشت اٹک جاتا ہے. اٹک جاتا ہے. مگرمچھ کے دانت میں بھی گوشت اٹکتا ہے. آپ کے دانت میں بھی گوشت اٹکتا ہے. آپ کے دانت میں جب گوشت اٹکتا ہے آپ کیسے نکالتے ہیں؟ خلال کرتے ہیں, کوئی تلی ڈالتے ہیں, نکال لیتے ہیں. مگرمچھ کے دانت میں جب گوشت پھنستا ہے وہ کیسے نکالتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ اللہ نے ایک چڑیا بنائی ہے. کیا بنائی ہے؟ چڑیا, جسے پلوور بولتے ہیں. پلوور برڈ. کیا بولتے ہیں؟ پلوور. پلوور اس چڑیا کا نام ہے جسے اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ جب مگرمچھ گوشت کھاتا ہے, کوئی شکار کرتا ہے, اس کے دانت میں گوشت اٹکتا ہے. گوشت اٹکنے کے بعد مگرمچھ اپنا منہ ایسے کھول دیتا ہے. محسوس کیجیے گا, وہ پلوور برڈ چڑیا مگرمچھ کے دانتوں کے بیچ میں بیٹھ جاتی ہے اور دانتوں سے گوشت کے ٹکڑے چنتی ہے. توجہ فرمائی آپ نے؟ گوشت کھانے والا مگرمچھ اس گوشت کی چڑیا کو نہیں کھا پاتا. یہی اللہ کی رحمت ہے. اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا. میں نے بات ساری تمام کر دی. گوشت کھانے والا مگرمچھ گوشت کی چڑیا کو نہیں کھا پاتا. یہی اللہ کی رحمت ہے. وہ جو گوشت کا ٹکڑا مگرمچھ کے دانتوں کے بیچ میں اڑا رہتا ہے, اگر مگرمچھ کے پیٹ میں دوبارہ چلا جائے تو مگرمچھ مر جائے گا, لیکن وہ ٹکڑا اس چڑیا کے لیے زندگی ہے. گوشت کا ٹکڑا ایک ہے, مگرمچھ کی موت ہے, چڑیا کی زندگی ہے. زینب ایک ہے, یزیدیت کے لیے موت ہے, حسینیت کے لیے زندگی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے دل کے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں گے دل کے بر محمد و آل محمد. اس طریقے سے امام سجاد کی عبادت کرتی ہوئی جناب زینب تشریف لے گئی ہے. یہ تھا کوفے کا دربار. اب آ گیا شام کا دربار. منظر بدلا, علی کی بیٹی کا تیور نہیں بدلا. تیور نہیں بدلا. یزید نے عمر سعد سے کہا کہ ذرا کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر بتا کہ کربلا میں کیا ہوا. صحیفہ وفا علامہ عبدالرزاق موصوف المکرم کی کتاب ہے. اس میں یہ جناب زینب اور یزید کا مکالمہ ہے. خطبہ الگ ہے, خطبے سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے اور مکالمہ ہوا ہے وہ الگ ہے. صحیفہ وفا میں علامہ عبدالرزاق موصوف المکرم نے مکالمہ لکھا ہے. تاریخ طبری میں بھی اس کے تھوڑے سے حصے موجود ہیں. علی کی بیٹی نام کی ایک ریسرچ ہوئی ہے, وہ کتاب کی شکل میں ہے, اس میں بھی یہ مکالمہ ہے. پڑھ سکتے ہیں, مطالعہ کرنے والے مطالعہ کر سکتے ہیں. یزید نے عمر سعد سے کہا ذرا کھڑے ہو کر بتا تو صحیح کہ کربلا میں کیا ہوا. میں نے کیا کیا, خطیب بس آپ کو جملے سنا سکتا ہے, کیفیت محسوس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. کیفیت محسوس ہو تو بتائیے گا. جیسے عمر سعد کھڑا ہوا, کھڑے ہو کر بولنا شروع کہ عزیز کربلا میں ہونا ہی کیا تھا. ہم لاکھوں, وہ 72, تھوڑی دیر میں گھیر کے ان 72 کو ہم نے مار دیا. کربلا کی جنگ ختم ہو گئی. کیفیت محسوس کیجیے گا. جیسے عمر سعد نے کہا تھوڑی سی دیر میں لاکھوں نے گھیر کے 72 کو مار دیا, کربلا کی جنگ ختم ہو گئی. جناب زینب نے فرمایا او یزید پہلے جھوٹے سے بول کے چپ ہو اور نیچے بیٹھ جاؤ. سلامت رہیے. جھوٹے سے بول, چپ ہو, نیچے بیٹھے. عمر سعد نیچے بیٹھا, نیچے بیٹھا, نیچے بیٹھ گیا. اب یزید نے سوچا کہ ذلیل ہو گئے ہم تو. عمر سعد کو بٹھا دیا, شہزادی زینب نے تو ذلیل ہو گئے. اس نے ضلالت کی, ہلکے پن اور مایوسی کو مٹانے کے لیے کہنا شروع کیا. سفیر روم نے پوچھا تھا کہ کون ہے یہ. اس نے بولنا شروع کیا سفیر روم سے
کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ آج اگر میرے ابا اجداد ہوتے، احد اور بدر کے مارے جانے والے ہوتے، تو دیکھتے کہ میں نے کس طریقے سے حسین سے ان کے قتل کا بدلہ لیا۔ جب میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرمائیں جو مناظراتی انداز کو پہچانتے ہیں، مناظرے کے انداز میں اور جنگجوئی کے انداز میں سب سے پہلا حربہ ہوتا ہے سامنے والے کی میں کو مارنا۔ سامنے والے کی میں کو مار دیجیے، خود ہی مر جائے گا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اب جناب زینب کی حالت دیکھیے اور کیفیت دیکھیے، علی کی بیٹی ہے نا زینب، سارے جنگی اصول جانتی ہیں، سارے جنگی محاذ کو پہچانتی ہیں، سب کچھ پہچانتی ہیں، شجاعت کیا ہوتی ہے، دلیری کیا ہوتی ہے، جنگی انداز کیا ہوتا ہے۔ اب سنیں جناب زینب نے کیسے یزید کی میں کو مارا۔ یزید بول رہا تھا نا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ جناب زینب پلٹ کے فرمایا یبنت طلقاء، وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد، آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ پہلے جناب زینب نے میں کو مارا، تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی غلام زادہ ہے، ہم رسیوں میں بندھے ہیں پھر بھی امام زادے ہیں۔ یہ غلام زادہ اور جناب زینب نے کہاں سے پہچان کرائی ہے؟ ان کے آبا اجداد یہ یاد دلا رہا تھا نا سفیر روم کو، بدر کے آبا اجداد، احد کے آبا اجداد، احد میں انہیں کے آبا اجداد تو گئے تھے۔ احد کی جنگ تو سب جانتے ہیں نا، احد سب بھاگ گئے تھے جس جنگ میں، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ نبی اپنے پیروں کو زمین پہ جمائے ایسے کھڑے تھے جیسے اللہ کاش نبی کے کاندھوں پہ ٹھہرا ہو۔ سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی ہی دکھائی دیتے ہیں، نبی تو دکھائی ہی نہیں دیتے۔ میرے جوانوں، اگر آج کے بعد کوئی آپ سے کہے نا کہ تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی ہی دکھائی دیتے ہیں، نبی تو دکھائی ہی نہیں دیتے، تو پلٹ کے بول دیجیے گا کہ تمہیں اتنی دیر تک میدان میں رکنے کی عادت ہو تو نبی دکھائی دے رہا۔ سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ کافروں نے چاروں طرف سے نبی کو گھیر لیا، قریب تھا کہ تلواریں نبی کے جسم نازنین تک پہنچے، نبی کا بدن پارا پارا ہو کے بکھر جائے۔ ایک لفظ سے کمال دکھا رہا ہوں، ایک لفظ سے جنگ احد کا منظر بنا رہا ہوں، کیفیت پہنچے تو بتائیے گا۔ کافروں نے چاروں طرف سے نبی کو گھیرا ہوا ہے، قریب تھا کہ تلواریں نبی کے جسم نازنین تک پہنچتی کہ اچانک میدان کی نگاہوں نے دیکھا کہ میدان میں بادل سا گرجا، بجلی سی چمکی اور علی نبی اور کافروں کے درمیان سے گزرے۔ علی نبی اور کافروں کے درمیان سے گزرے۔ علی کا نبی اور کافروں کے درمیان سے گزرنا تھا، سارے کافر گزر گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سارے کافر گزر گئے۔ اچانک میدان میں تلوار گرجنا شروع ہوئی، علی نے نبی کا طواف کرنا شروع کیا۔ لگ رہا تھا جیسے کعبہ امامت، کعبہ نبوت کا طواف کر رہا ہو۔ تلوار چل رہی ہے، جب کوئی گھوم کے تلوار چلائے گا تو تلوار ترچھی چلے گی، کسی کا سر گیا، کسی کا سینہ گیا، کسی کے بازو گئے، کسی کے قدم گئے۔ جو تصویریں گھوڑوں پر بگڑ رہی تھی علی اسے زمین پہ بنا رہے تھے۔ ابھی جنگ چل ہی رہی تھی کہ میدان میں کسی بدبخت اور کمبخت کی آواز گونجی، قد قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے، محمد قتل کر دیے گئے۔ دو چار لوگ جو ابھی بچے تھے انہوں نے بھی میدان سے بھاگنا شروع کیا۔ اچانک
تعریف کہتی ہے علی بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف چھپتے گڑھے میں پہنچے، نبی کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا، اٹھا کے میدان میں دکھایا، دکھا کے سنایا، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ہذا محمد، ہذا محمد، ہذا محمد۔ اللہ کو علی کی یادہ اتنی پسند آئی کہ آواز کبریائی، اے میرے نبی، آج علی نے ایک ہاتھ پہ اٹھا کے کہا ہذا محمد، کل غدیر کے میدان میں دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے بول من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سب یاد دلایا شہزادی نے، جنت العطا، او ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ یزید پوری طریقے سے سرپدا ہے، کیا سوچا؟ تمہارے ساتھ بھی ذلیل ہوا، میں بھی ذلیل ہوا، چپ ہوا۔ یزید اب سنیے کیفیت، محسوس کیجیے، جناب زینب کی شجاعت دیکھیے۔ کیا عرض کیا میں نے آغاز میں؟ زینب نہ ہوتی تو حسینیت نہ بستی۔ کیسے اپنے بھائی کے کردار کو جناب زینب نے شام کے دربار میں پہنچایا۔ توجہ، جناب زینب پلٹی، یزید کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یزید، یہ تیرے لشکر کا کمانڈر بول رہا تھا کہ لاکھوں نے گھیر کے 72 کو مار دیا۔ یزید، تو دربار میں بیٹھا ہے، میرا بھائی میدان میں آیا تھا۔ توجہ دیجیے گا، تو دربار میں بیٹھا ہے، میرا بھائی میدان میں آیا تھا۔ ارے تو دربار میں بیٹھا ہے، راستوں سے ہوتی ہوئی تو میں آ رہی ہوں، گھروں سے نکلنے والی رونے کی آوازیں بتا رہی تھی کہ میرے بھائی کے حملے کا اثر کہاں کہاں ہوا۔ چوراہوں سے، راستوں سے، نکڑوں سے جو رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اس رونے کی آواز سے پتا چل رہا تھا میرے بھائی کے حملے کا اثر کہاں کہاں ہوا ہے۔ سمیٹ لیجیے گا پوری طاقت کو۔ آپ اندر بیٹھے ہو، باہر بیٹھے ہو، آواز سب تک پہنچ رہی ہے نا؟ بس مکمل طاقت سے جناب زینب کی شجاعت کو سلام کرنا ہے۔ کیفیت اگر محسوس ہو جائے جہاں بھی آپ ہیں، اب جناب زینب گرجی اور گرج کے فرمایا، او یزید، یہ کیا بول رہا تھا عمر صاحب؟ کربلا میں لاکھوں گئے تھے میرے بھائی کے مقابلے پر، لاکھوں گئے تھے میرے بھائی کے مقابلے پر، لاکھوں گئے تھے میرے بھائی کے مقابلے پر۔ اس سے بس اتنا پوچھ لے، گئے تو لاکھوں تھے، بچ کے کتنے آئے؟ کیا پوچھا تھا سفیر روم نے؟ یہ کون ہے؟ کیا پوچھا تھا؟ یہ کون ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، اور سفیر روم اس سے کیا پوچھتا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم سے پوچھ، ہم بتائیں گے یہ کون ہے، یہ بھی بتائیں گے ہم کون ہیں، یہ بھی بتائیں گے یہ کون ہے۔ اب سنیے جناب زینب کا جملہ، آفاقی جملہ، عربی ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے جناب زینب کے یہ جملہ۔ دربار کا منظر نظر میں گھوم جائے نا تو یہاں کا منظر محشر میں بدل جانا چاہیے۔ جناب زینب فرماتی ہے، سل من ھذا ای الشجرتین ضرب اللہ مثلا بشجرۃ طیبۃ وشجرۃ خبیثۃ ملعونۃ۔ آپ میری طرف متوجہ ہیں، جہاں والا ہوگا محسوس ہو، دربار کا منظر
کیفیت چھا جانی چاہیے، یہاں کا منظر محشر میں بدل جانا چاہیے۔ کیا کہہ رہی ہے شہزادی زینب؟ کیا پوچھ رہا تھا ہم کون ہیں؟ مجھ سے پوچھ، میں یہ بھی بتاؤں گی ہم کون ہیں، میں یہ بھی بتاؤں گی یہ کون ہے۔ زینب نے گرفتار آواز میں آواز بلند کی، سل من ھذا ای الشجرتین ضرب اللہ مثلا بشجرۃ طیبۃ وشجرۃ خبیثۃ ملعونۃ۔ اس سے پوچھ، قرآن میں دو شجرے ہیں، ایک شجرہ طیبہ، ایک لعنتیوں کا شجرہ۔ بس اس سے پوچھ کے اتنا بتا دے، شجرہ طیبہ کا وارث کون ہے، لعنتی شجرے کا وارث۔ اتنا بتا، شجرہ طیبہ کا وارث کون ہے، لعنتی شجرے کا وارث کون ہے۔ یہ بزرگان جتنے تشریف فرما ہے، اللہ ان کو طول عمر عنایت فرمائے، یہ میری بات کو بہت قریب سے محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے شخص بچانا، ایک چیز ہوتی ہے شخصیت بچانا۔ کبھی کبھی آپ شخص کو تو بچا لیتے ہیں مگر اس کی شخصیت مر جاتی ہے۔ جناب زینب کا کمال یہ تھا کہ دربار شام میں امام سجاد کو صرف بعنوان شخص نہیں بچایا، امام سجاد کی شخصیت بھی بچائی ہے۔ اگر شخصیت بچی ہے، منظر سمجھ میں آ جائے تو پوری طاقت سے میری خطابت کو داد نہیں، امام جناب زینب کی شجاعت کو سلام کیجیے گا جہاں بھی آپ کھڑے ہیں۔ جیسے اگر دربار کا منظر پہنچے پوری طاقت سے میٹ لیجیے گا۔ جیسے ہی جناب زینب نے کہا نا، او سفیر روم، اس سے بس اتنا پوچھ لے، شجرہ طیبہ کا وارث کون ہے، لعنتی شجرے کا وارث کون ہے۔ سارے دربار کی نگاہوں نے دیکھا، یزید کا سر جھکنا شروع ہوا، سجاد کا سر اٹھنا شروع ہوا۔ کا سر جھکا، سجاد کا سر اٹھا۔ جناب زینب نے فرمایا، او سفیر روم دیکھ، جس کا سر جھک رہا ہے وہ لعنتی شجرے کا وارث ہے، اور جس کا سر اٹھ رہا ہے وہ شجرہ طیبہ کا وارث ہے۔ توجہ عزیزو، کمال دیکھیے گا، کوئی بھی طاقتور کتنا بھی طاقت والا کیوں نہ ہو جائے، وہ ایسا کیوں نہ سوچتے کہ سب کچھ بدل سکتا ہوں، مگر اللہ کی بنائی گئی فطرت کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کا بنایا گیا نیچر کوئی نہیں بدل سکتا۔ کیفیت محسوس کیجیے گا، جو لوگ شام تشریف لے گئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے کہ شام میں جو یزید کا تخت ہے وہ ایسے زمین پہ نہیں رکھا ہوا، وہ بلندی پر، یزید کا تخت بلندی، اس نے اپنا تخت بلندی پہ رکھوایا، اس لیے اس وجہ سے تاکہ میں اونچی جگہ پہ رہوں اور علی کی بیٹی نیچے کھڑی رہے۔ ایک بادشاہ، حاکم، طاقتور، ظالم، جابر، حکمران، شہنشاہ، اپنے کو سب سے بڑی طاقت سمجھنے والا کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ کی بنائی گئی فطرت اور نیچر کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اسی لیے ساری کائنات کی نگاہوں نے دیکھا کہ اللہ نے فطرت کیسی بنائی ہے کہ یزید بلندی پر بیٹھ کر بھی سر جھکا کے دیکھ رہا تھا، زینب نیچے کھڑے ہو کر بھی سر اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ محسوس فرما رہے ہیں، یزید بلندی پر تھا مگر پھر بھی اس کا سر جھکا تھا، زینب نیچے کھڑی تھی، سر بلندی پر تھا، سر اٹھا ہوا تھا۔ یہ اللہ کی بنائی گئی فطرت ہے۔ کیا پوچھا تھا سفیر روم نے؟ یہ کون ہے؟ اب آئیے، آغاز میں کیا عرض کیا تھا؟ جناب زینب حسینیوں کے لیے تولا ہے، یزیدیوں پہ تبرہ ہے۔
اب سنیے علامہ نور الدین جزائری نے کس وجہ سے فرمایا کہ زینب صرف تولا نہیں تبرہ بھی ہے. تبرہ سنیے جناب زینب کا. سنانے سے پہلے بس اتنا عرض کرنا ہے کہ جناب زینب سے پہلے کبھی کسی نے اور نہ جناب زینب کے بعد آج تک کبھی کسی نے اپنے دشمن کا ایسے تعارف کرایا ہے. نہ جناب زینب سے پہلے کبھی کسی نے ایسے تعارف کرایا ہے اپنے دشمن کا، نہ جناب زینب کے بعد آج تک کسی نے اپنے دشمن کا ایسے تعارف کرایا ہے. توجہ دیجیے گا، عربی ادب میں جناب زینب کا یہ جملہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پتھر کی لکیر، جو نہ کل مٹی تھی، نہ آج مٹی ہے، نہ قیامت تک مٹے گی. محسوس فرمائیں گے جناب زینب نے کیسے اپنے دشمن کا تعارف کرایا. جہاں بھی بیٹھے ہیں، دیواروں پہ لگے بیٹھے ہوں، سامنے کھڑے ہوں، گلی میں ہوں، وہاں سامنے دیوار پہ کھڑے ہوں، جس جگہ بھی ہوں، جو جہاں پر ہے وہیں سے جناب زینب کی عظمت اور ان کی شجاعت کو سلام کرے گا، جس طرح جناب زینب نے اپنے دشمن کا تعارف کرایا ہے. توجہ عزیزو، کیا پوچھا تھا سفیر روم نے؟ کون ہے یہ؟ جناب زینب نے کیا فرمایا؟ ہم سے پوچھ، ہم یہ بھی بتائیں گے ہم کون ہیں، ہم یہ بھی بتائیں گے یہ کون ہیں. جناب زینب بتانے جا رہی ہیں ہم کون ہیں، اور یہ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ کون ہے. پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے جناب زینب کی شجاعت کو سلام کیجیے گا. جناب زینب نے فرمایا، او سفیر روم سن، نحنو من اولاد العواتق العواہر وانہم هم الجالسون من اولاد الغوان العواہر. او سفیر روم، ہم جو رسیوں میں بندھے کھڑے ہیں نا، ہم سب ایسی ماؤں کی اولاد ہیں جن کے بدن کے لباس بھی ان کے بدن کو نہیں جانتے. سنیے کہ جناب زینب اپنا تعارف کرا رہی ہے. اب جناب زینب نے دشمن کا کیسے تعارف کرایا وہ سنیے، بات تمام ہونے جا رہی ہے. جناب زینب نے کیا فرمایا؟ سفیر روم سن، ہم سب ایسی ماؤں کی اولاد ہیں جن کے بدن کے لباس بھی ان کے بدن کو نہیں جانتے. وَإِنَّهُمْ هُمُ الْجَالِسُونَ مِنْ أَوْلَادِ الْغَوَانِ الْعَوَاهِرِ. اور یہ سب جو تخت اور کرسی پہ شریف بن کے بیٹھے ہیں نا، یہ سب ایسی ماؤں کے بیٹے ہیں جن کی مائیں ان کے باپوں کے نام نہیں جانتے. جناب زینب نے خطبے کا آغاز کیا. خطبہ نہیں پڑھنا، بس مجھے قرآن کی آیت پڑھنی ہے کہ جو قرآن کی آیت جناب زینب نے کوڈ فرمائی ہے. بس آپ آیت سن لیجئے، بات تمام کرنے جا رہا ہوں. جناب زینب نے وہی آیت پڑھی جس کی تلاوت میں نے آغاز میں کی ہے. لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. کافر ہرگز یہ نہ سوچیں کہ اللہ انہیں چھوٹ دے رہا ہے، اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے. کافروں کو، ظالموں کو، جابروں کو، باطل کو اللہ کی طرف سے مہلت دی جا رہی ہے. کس وجہ سے؟ کس لیے؟ کس ریزن سے؟ کس طرف سے؟ کیوں؟ کس وجہ سے؟ قرآن نے بتایا لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم ليزدادوا اثما. کس وجہ سے؟ اس لیے اللہ مہلت دے رہا ہے تاکہ مہلت کی اوقات میں، مہلت کے عرصے میں، مہلت کے زمانے میں کافروں کے گناہ بڑھیں، بدلے میں اللہ کا عذاب بڑھے. عذاب بڑھانے کے لیے اللہ چھوٹ دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کتنے گناہ کرتے ہو، کتنے ظلم کرتے ہو، کتنی زیادتی کرتے ہو. دیکھتے ہیں
رسی کھینچ رہا ہے اللہ، مہلت دے رہا ہے دیکھنے کے لیے. کرو گناہ. جناب زینب رکی، رک کے شام کی بیویوں کو دیکھا، دیکھ کے کہا بیویوں ہم جا رہے ہیں، ہمارا ایک کام کرو گی؟ کہا بتائیے بیوی کیا کرنا ہے؟ کہا ہم تو جا رہے ہیں، ہماری 4 سال کی سکینہ یہی رہ گئی ہے، بیویوں کبھی کبھی آ جایا کرنا اور قبر سکینہ پہ چراغ جلا کے چلی جایا کرنا. وہ لیجیے قافلہ چلا، کربلا کے قریب پہنچا. کربلا میں جناب جابر پہلے ہی پہنچ چکے ہیں، پہلے ہی تشریف فرما ہے. جناب جابر اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ مجھے حسین کی قبر دکھاؤ. ساتھی نے کہا پتہ نہیں حسین کی قبر کہاں ہے. جناب جابر نے قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ایک قبر سے جواب سلام آیا. جابر نے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا. کچھ دیر تک جابر روتے رہے. اچانک جابر کو ایسا لگا کہ امام حسین آواز دے رہے ہیں، جابر کچھ دوری پہ چلے جاؤ. کہ مولا کس وجہ سے؟ کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی؟ کہ غلطی نہیں ہوئی، میری ماجائی زینب آ رہی ہے. جابر قبر سے دور ہٹے، جناب زینب قریب آئی، اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا. اب ازاداروں سوچو نا زینب کو کیا کیا یاد آیا ہوگا جب قبر حسین پہ خود کو گرایا ہوگا. زینب کو یاد نہیں آیا ہوگا کیسے شبر سینے پہ چڑھا تھا، کیسے حسین کا گلا کاٹا تھا. بس آخری جملہ ہے، مصائب تمام ہے، رو لیجیے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجیے گا غصہ جتنا دینا ہوگا. عزادارو امام حسین کے قاتلوں میں 2 لوگوں کا نام ملتا ہے، سکون سے سن لیجیے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ ذوالجلال کی زیارت فرمائیں گے. ذوالجلال کی زیارت کرنی ہے نا، یہ شبیہ ہے اسی گھوڑے کا جو گھوڑا حسین کی سواری تھا. استقبال کرنا ہے تو آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب بھرا ہوا ہونا چاہیے نا. بس ایک روایت سن لیجیے، مصائب تمام ہونے جا رہے ہیں. 2 قاتلوں کا نام ملتا ہے. ایک ہے شمر، شمر کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ شمر نے کیا کیا. ایک ہے سنان ابن انس. سنان ابن انس نے معلوم ہے کیا کیا ہے؟ سنیے عزادارو، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، مسائل سب ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا. امام حسین جب گھوڑے سے گرے ہیں تو ایک جگہ ٹھہر نہیں پا رہے تھے، رک نہیں پا رہے تھے، بدن میں تحرک تھا. اچانک حسین کا جسم خاموش ہو گیا. لوگوں نے آواز دی، دیکھو تو صحیح حسین زندہ ہے یا دنیا سے جا چکے ہیں. ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے کہا میں سمجھ سکتا ہوں کہ حسین زندہ ہے یا جا چکے ہیں. کہا کیسے؟ اچانک اس نے آواز بلند کی، چلو اپنے اپنے گھوڑوں کو تیار کر دو، حسین کے خیموں کو لوٹنا ہے، زینب کی چادر چھیننی ہے. مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے کوہنیاں زمین پہ جمائی، اٹھے کبھی گرے کبھی اٹھے. جب دیکھا نا حسین کا بدن تحرک کر رہا ہے، ایک جگہ ٹھہر نہیں پا رہا ہے، تو مقتل لکھتا ہے کہ سنان ابن انس آگے بڑھا. کسی کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرنے والا ہے. اچانک حسین کے نزدیک آیا، نزدیک آ کر بغل سے خنجر نکالا اور خنجر کو حسین کے سینے میں ایسے گاڑ دیا جیسے اکبر کے سینے میں نیزہ گڑا تھا. شمر سوار ہوا، حسین کا گلا کٹا. خیمے میں کون سنانے لے کے جائے؟ گھوڑا دوڑا خیام حسین کے پاس پہنچا. بیویاں لپٹ گئی، اے گھوڑے تنہا گیا، حسین کو لے کے نہیں آیا. گھوڑا سر جھکا کے کھڑا رہا. سکینہ آواز دیتی رہی، ہائے میرا